کروں گا، ویسے تم نے کرنا ہے۔ تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شیطان کو کنکر مارا وہ چنے کے برابر تھا۔ میرے آقا 8 ذی الحج کو مینا میں آئے، میرے آقا علیہ السلام 9 کو عرفات میں قیام کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے 9 اور 10 کی رات کو مزدلفہ میں قیام کیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے 10 تاریخ کو ایک شیطان کو کنکر مارے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارے، چنے کے برابر میں مارے، اور طواف کعبہ کے لیے 7 چکر لگائے۔ طواف کعبہ سے پہلے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، پہلے طواف کیا پھر صفا۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں حج کس کا نام ہے؟ بھائی مصطفیٰ کی اداؤں کا نام حج ہے، اور کیا ہے؟ اور حج کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا نام تو حج نہیں ہے، نماز تو ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ نماز بھی میرے آقا کی اداؤں کا نام۔ بھائی ہمیں نماز پڑھنا کس نے سکھایا؟ حضور نے ہی سکھایا نا۔ روزہ رکھنا کس نے سکھایا؟ یہ سب عبادات ہیں، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، نماز عبادت ہے، یہ سب صدقہ و خیرات، یہ سارا کچھ عبادت ہے۔ لیکن بھائی میں کہتا ہوں ہر عبادت کس کا نام ہے؟ اس عبادت کے اعتبار سے میرے کریم آقا لجپال آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ حضور کی ادا کا نام نماز ہے، حضور کی ادا کا نام روزہ ہے، میرے آقا کی ادا کا نام حج ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو بہت بیمار ہوں، گرمی بڑی ہے، میں تو سر سے ننگا نہیں رہ سکتا، میں تو کپڑے پہنوں گا، پاؤں میں جوتا بھی پہنوں گا، اور میں تو میدان عرفات میں نہیں جا سکتا، وہ تو مکہ سے بڑا دور ہے، یہاں مکہ میں اے سی لگا ہوتا ہے، تو لہٰذا میں یہیں رہوں گا۔ تو آپ بتائیے اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ گرمی ہو یا سردی ہو، جب تک آمنہ کے لال کی ادا کو ادا نہیں کیا جائے گا اللہ۔ اور دوستو ادا کرنا ہی ضروری ہے۔ ہاں میں یہ بھی کہہ دوں، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، ہمارا یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عبادت کیا اور ہمارا انداز عبادت کیا ہم اس طرح کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی ہمیں تو نقل کا حکم ہے، ہم نقلیے ہیں، ہم نقلیے ہیں، سادہ زبان میں ہم کہیں ہم نقل اتارتے ہیں دل سے اخلاص کے ساتھ۔ نقل اتارنے میں دل کو مخلص رکھو، نیت کو خالص رکھو، ادب اور احترام اپنے ذہن میں رکھو، تو تمہارے عمل میں کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے گی تو مصطفیٰ کریم کی نقل اتارنے کی وجہ سے اللہ تمہاری اصل کر کے قبول فرما لے گا، ورنہ من کو جا تو کو جا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مہینے، تو جب ہم اس کا حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، احرام، تو اس وقت ہم جو تلبیہ پڑھتے ہیں، ابن ماجہ شریف میں جو تلبیہ نقل کیا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ جو تلبیہ بتایا گیا ہے ہمیں حج کے لیے، وہ پڑھتے ہیں سب، اللہ لبیک اللہم لبیک، پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تلبیہ آج اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ الفاظ بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رب نے فرمایا، جبریل جا میرے محبوب کو کہہ اپنی زبان نبوت سے یہ الفاظ ادا کر دو نا، جو حج کے لیے چلے، عمرے کے لیے چلے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، وہ یوں مجھے پکارتا جائے، جب تک وہ حرم میں پہنچے گا اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اور فرمایا کہ بے صوت نالا، یہ آہستہ نہیں پڑھنا، یہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اس کے الفاظ بھی رب نے عطا فرمائے، پڑھنے کا انداز بھی رب نے عطا فرمایا،
حج کا عمل بھی رب نے عطا فرمایا اور میرے آقا نے اسے ادا فرما کے ہم پر مہربانی فرمائی، ہمیں طریقہ بتا دیا، اب ہم اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح حضور نے کیا۔ تو کریم آقا کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اللہ ہمیں تمام زندگی کے گناہوں کی معافی کا انعام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حج کی حقیقت ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ خلاصہ ہے حج کا۔ اچھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، بھئی جو اپنے اوپر حج فرض کر لے، جس پر حج ان مہینوں میں فرض ہوا تو اس کا ادب کیا ہے؟ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کسی قسم کی جسمانی اور کسی قسم کی زبانی اور کوئی عملی تم نے برائی نہیں کرنی، اور لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، زبان کو نہ خلاف شریعت تم نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ میں اگر ان تین الفاظ کا آپ کو خوبصورت ترجمہ دے سکوں تو یہ بنتا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدالہ۔ یہ تین لفظ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اگر آپ کے لیے میں آسانی کروں علمی انداز سے ہٹ کے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حاجی، تیرے سر سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک میرے اور میرے رسول کے خلاف کوئی حرکت، کوئی زبان، کوئی بات ظاہر نہ ہو تو اس کی ضمانت دے دے میں تیری ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔